میں نے ابھی آپ شاید لیٹ آئے تو شروع میں اس کا تذکرہ جب ہوا تو میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ بھائی یہ ان امور جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے اور عمرہ اور حکام ہیں تو ان کی سماعتات کا معاملہ سمجھ میں آتا ہے. میں نے اس میں یہ بھی بتایا کہ موجودہ دور میں سعودی عرب کوئی مانے نہ مانے جہاں اسلام کا قانونی طور سے نفاذ ہے، غلبہ ہے، دینی کام ہوتا ہے اور وہاں کے حکام مسلمین ہیں، ان کا غلبہ ہے اور مسلمانوں کے مطلب ایک عمومی سطح پر اسلام کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں تو وہ اسلامی حکومت ہے. ہاں، کچھ خمیاں کچھ اعتراضات ہو سکتے ہیں اور بہت بڑی ہو آگے ہم تو میں نے کہا اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے تو ان کی سماعت لازم ہے. اب اگر کوئی خامی کوئی برائی دیکھے تو کیا ہم بغاوت کریں گے؟ یہ آگے آ رہا ہے کہ اگر کفر بواہ نہیں ہے تو آپ کو ان کی غلطیوں کے باوجود ان کا ساتھ دینا ہے. یہ حکام اور عمرہ اسلامی حکومت کی اجتماعیت کی بات ہے اور اس میں نہیں سمجھتا کہ اہل علم میں جو نہیں کہتے وہ اہل علم نہیں ہے. اہل علم میں اس کا کوئی اختلاف ہو کہ یہ حدیثیں جو سماعتات سے متعلق ہیں یہ مسلمانوں کے امور کے ذمہ داران اور ولاۃ امور سے ہے. اب جہاں ولات نہیں ہے، اب کوئی ڈھانچہ بنتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے. خود ہماری جماعت میں اہل عجم اور اہل عرب میں اسی ضمن میں جب ہندوستان کی جمعیت کے ڈھانچے کو بعد میں لوگوں نے امیر کے لفظ سے تعبیر کرنا شروع کیا تو اس پر شدید اعتراض ہے. یہاں سے لے کے سعودی عرب تک ہمارے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ جس کو بڑا بنا رہے ہیں وہ امیر نہیں ہے. امیر ایک خاص اصطلاح ہے. ہاں، تو اس میں وہ شخص جو جس کے پاس قوت نافذہ ہے، زکوٰۃ کو وصول کر سکتا ہے، اپنے ماتحت جو ہے وہ جماعت اور جہاد وغیرہ کے امور قائم کر سکتا ہے، ہاں، جو شریعت کا نفاذ کر سکتا ہے، حدود کا نفاذ کر سکتا ہے، اس کو امیر کہیں گے. یہ امیر نہیں ہے. تو اب اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی امیر بمانا صدر ہم لیتے ہیں. ہاں، تو یہ جماعت اسلامی والے اپنے یہاں امیر ہی کہتے ہیں تو اس کا بھی اثر تھا ہمارے یہاں. خیر، یہ ایک بحث ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس مسلمانوں کی قلت ہے جہاں مطلب حکومت نہیں ہے تو یہ تو کلیئر بات ہے کہ سماعتات کے وہ احکامات جو ان حدیثوں میں بیان کیے گئے وہ نہیں ہیں. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو انشاءاللہ وہاں گفتگو آئے گی. اب آپ چونکہ رہیں گے نہیں اس لیے میں شارٹ میں ایک جملہ بولوں کہ وہاں جو شریعت کے دوسرے اصول ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ان اصولوں کی بنیاد پر جو صاحب حق ہے، جو صحیح کام کر رہا ہے، جیسے ہم توحید کی تعلیم دے رہے ہیں، منہج حق پہ ہیں، تو اب ہمارا کام ہے کہ ہم ان کا تعاون کریں. لیکن اب کوئی یہ شخص یہ کہے جیسے اب وہ جو امیر مسلمانوں کا ہوتا ہے اس کے ہاتھ پہ جو مسلمان بیعت نہیں کرے گا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا. لیکن موجودہ جمعیت میں جو امیر ہے اس سے نہیں جڑے، اس کی سماعت نہیں کیے تو کیا جاہلیت کی موت مریں گے؟ نہیں، یہ بالکل کلیئر ہے. یہ وہ جماعت نہیں ہے جس کا لزوم لازم ہے. تو لزوم جماعت سے مراد یہ اجتماعی ڈھانچے کا قیام اور اس سے جڑا ہوا ہونا ہے. ہم نے جو پہلے حدیث پڑھی اس میں ہے کہ اللہ کے تقوی کا حکم دیتے ہیں اور سمع و طاعت کا ہر اس شخص کے لیے جو آپ کا امیر ہے، چاہے وہ حبشی غلام ہو. تو حدیث میں جو ہے وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ، اور ہمارے پاس ابھی جو حدیث پڑھے وَإِنْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، بعض روایتوں میں مَنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، اور بعض روایتوں میں وَإِنْ اُسْتُعْمِلَ، اگر آپ پر عامل بنایا گیا ہو عبد حبشی. تو کلیئر ہے اپنے معنی میں پھر کہ جو امیر مقرر ہے یہ مراد ہے. اب جو جماعت اسلامی والے جو کہتے ہیں وہ یہاں نہیں کہتے، کچھ دوسری جگہوں پہ کہتے ہیں، لیکن پچھلے نماز سے پہلے والے درس میں تھوڑا سا ولا تفرقوا فی کے ضمن میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا. اس پر کافی بحثیں ہوتی رہتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کلیئر ہے ان کا یہ کہنا. اور جماعت کے تعلق سے یہ تصور، اور پھر ایک طرف وہ اسلام اور مسلمانوں کی جماعت کی بات کرتے ہیں، پھر دوسرے استدلالات جب کرتے ہیں تو یورپ کے طریقے کی کرتے ہیں کہ انتخاب کیسے ہونا چاہیے تو وہ یورپ والا امریکہ والا بولتے ہیں کہ نہیں یورپ اور امریکہ کے طریقے سے اسلامی حکومت اور اقامت دین کریں گے. واہ واہ،